حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھ لے کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر حاضری ہوئے، حج بیت اللہ کی شہادتوں سے سرفراز ہوئے، اور پھر سرکار کے روضے پر حاضر ہو کر کے عرض کی پیر و مرشد نے، اے سرکار میں اپنے حسن کو لایا ہوں، آپ کی خدمت میں اپنے حسن کو پیش کر رہا ہوں، میرے حسن کو قبول فرما لو۔ کہا اے حسن تم اپنی آنکھیں بند کر کے اور سرکار کے تصور میں درود پاک پڑھو۔ درود پاک بہت اچھا وظیفہ ہے، مسلمانوں پڑھتے رہنا چاہیے، درود پاک کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا حکم بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی اور فرشتے بھی۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو، یہ اللہ کا حکم ہو گیا تو پڑھنا چاہیے۔ تو درود پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور جانم میں بیٹھ گئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس غنودگی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں سرکار خواب میں تشریف لائے، اور سرکار نے معین الدین کا لقب عنایت فرمایا۔ اے حسن ہم تمہیں معین الدین کا لقب دیتے ہیں، عطائے رسول کے رسول نے عطا کیا، رسول نے معین الدین کا لقب عطا کیا، تبھی تو عطائے رسول بولتے ہیں، عطائے رسول۔ اور ہم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عنایت فرما دی، ہندوستان جاؤ۔ عرض کرنے لگے سرکار میں نے تو کبھی ہندوستان کو دیکھا بھی نہیں ہے، کیسا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمائی ہم کام ہمارا پورا دکھا دیا، راستہ یوں جاؤ گے، یہاں ٹھہرو گے، یہاں سارا کام پورا دکھا دیا۔ اس خواب کے عالم میں بیدار ہوئے سرکار کا آہا رخ زیبا، جسے بھی دیدار ہو جائے اس کی قسمت کے ستارے بلند ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی، خوشی سے دل مہک رہا تھا، معرفت کے جلووں سے سینہ معمور ہو چکا تھا۔ کہا آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نے، اے حسن کیا دیکھا اور کیا عطا ہوا؟ تو آپ نے سب کچھ سنا دیا۔ سرکار کی بارگاہ سے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے یہ انعام عنایت ہوا ہے کہ ہندوستان کی ولایت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ آپ لے کر کے چلے، بغداد شریف آئے حضور غوث اعظم کے ہاں۔ حضور غوث اعظم نے بڑی خاطر و مدارات کی، ایک ہی زمانے میں ہوئے حضور غوث اعظم اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ہی زمانے میں ہوئے۔ وہاں کئی ماہ فیض حاصل کر کے آپ چلتے ہیں اپنی منزل کی جانب کو، اپنی منزل 1200 میں یہاں ہندوستان میں 1 سال پہلے شہاب الدین غوری جو کہ افغانستان کا فرما روا تھا، یہاں ہندوستان میں لڑائی ہار کے واپس جا چکے تھے۔ ہندوستان میں پرتھوی راج چوہان سے لڑائی ہار کر کے واپس زخمی حالت میں بھاگ چکے تھے، زخمی حالت میں خون آلودہ کپڑے۔ ایک غلام قطب الدین ایبک جس کا نام تھا، اس نے اپنے آقا کو دیکھا اور اس زخمی حالت میں لے گئے، جا کر کے انہیں کچھ ہوش ہوا، گرم پٹی کی، ٹھیک ہوا۔ آپ نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک اپنے ان زخم یعنی خون آلودہ کپڑوں کو نہیں اتاروں گا جب تک کہ میں بدلہ نہ لے لوں گا، اور اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، بستر پر نہیں سوؤں گا۔ یہ انہوں نے عہد لیا، قسم اٹھائی۔ 1 سال گزر گیا پورا یوں ہی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں آئے تو آپ نے خواب میں بشارت دے دی، آتے ہوئے یہاں خواب میں بشارت دی ہے شہاب الدین اب آجا، ہم چل رہے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی صبح کو آپ نے علماء کرام کو بلایا اور اپنا خواب سنایا تو سب نے کہا مبارک خواب ہے، یہ تو کوئی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے، اب ضرور اللہ کی مدد ہوگی۔ سب کو جمع کر لیا گیا اور وہ یہاں ہندوستان پر آ گئے۔ ہندوستانی یہاں تو پہلے جیت چکے تھے، بڑے بڑبڑے تھے کہ یہ جو ہیں مسلمان یہ آئے اور انہیں کاٹ کر کے ہم ہندوستان کی زمین میں مٹی میں ان کا خون ملا دیں گے، بڑے بلبلے تھے۔ مگر وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے مسلمانوں تو پھر کثرت و قلت کی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی زیادہ جو کوئی غرور پہ اپنی طاقت پہ یا اپنی کثرت پہ اتراتا ہے تو وہ ضرور اس کا غرور اللہ تبارک و تعالی خاک میں ملا دیتا ہے۔
کبھی مسلمانوں نے کثرت پر غرور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں مسلمان۔ لڑائی ہوئی اور دوپہر تک ہی، دوپہر ڈھلتے ڈھلتے ڈھلی بھی نہیں تھی بلکہ دوپہر تک ہی میدان نے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ شہاب الدین غوری کو ہار پہنا دیا، فتح کا ہار، اور پرتھوی راج چوہان گرفتار ہوا میدان جنگ میں، اسے جو ہے قتل کر دیا گیا۔ یہاں ہندوستان میں شہاب الدین غوری کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ سن 1200 کے قریب کی بات ہے۔ معین الدین حسن سنجری کا واقعہ یہ ہے، آپ پہلے یہاں آ چکے تھے اور یہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، مسلمانوں کو پہلے ہی انہوں نے مار کے بھگا دیا تھا۔ اب جب مسلمان آ کر کے انا ساگر کے قریب بیٹھے، 40 آپ کے ساتھ میں مرید تھے، تو انہیں بڑی بری نظر سے ان لوگوں نے دیکھا اور بھگانا چاہتے تھے۔ کوئی ڈنڈا مارنے کے قریب آتا تھا تو کوئی تلوار، کوئی تیر لے کر کے آتا تھا، مگر جب قریب آتا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا یہ جیسے کہ یہاں ایک اژدہا ہے، یہاں ایک اژدہا ہے، اگر میں قریب جاؤں گا تو وہ مجھے نگل لے گا۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہاں تک کہ پرتھوی راج چوہان سے جب لوگوں نے شکایت کی کہ مسلمان آ کر کے وہ پانی خراب کر رہے ہیں اور پانی وہ پی رہے ہیں، پانی سے ہی وضو کر رہے ہیں، پانی سے غسل کر رہے ہیں، انا ساگر کا پانی انہوں نے خراب کر دیا، تو اس نے کہا ان سب کو گرفتار کر کے ہمارے یہاں لے کر کے آئے۔ سپاہی آتے ہیں اور آ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ چلو راجا نے تمہیں بلایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ذرا دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، ذرا دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ جو بیٹھ جاتا تھا وہ بیٹھ جاتا تھا، پھر اٹھتا نہیں تھا۔ دوبارہ سے اور آئے، تیسری مرتبہ اور آئے، جو بھی آیا وہ بیٹھنے کو کہا، بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا۔ یہ اللہ کے ولی کی شان تھی، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کرامت تھی، اور ان کا فرمان تھا کہ جو کوئی بیٹھ جاتا تھا اٹھتا نہیں تھا۔ وہ بھی آیا، راجا بھی آیا، اور اس کے وزیر وزراء بھی آئے، اور اس کے جو بھی پروہت تھے یا جادوگر تھے وہ سب کے سب آئے، مگر کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ مجبور ہو گیا راجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خواجہ پیا نے ہنس کے کہا اس لائن سے، میرا بٹھایا اٹھ نہیں سکتا زمین سے، مجبور ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا حضور معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو دیکھیے اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ قبضے میں آئے ہوئے کو یوں، اگر انہوں نے مانا نا کہ ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دو، جاؤ آزاد کر دیا، یوں معاف فرما دیا۔ جیسے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکے کے دن تمام ان ظالموں کو جنہوں نے 23 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، جب وہ جھک کر کے کہا آپ رحمت للعالمین ہمیں معاف فرما دو، تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے ان کے یہ نواسے ہیں خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی سرکار کی آل ہیں، تو جب کہا ان لوگوں نے کہ ہمیں معاف فرما دو، آپ نے ارشاد فرمایا معاف فرما دیا، معاف فرما دیا۔ سب کو زمین سے اشارہ کیا، زمین تو انہیں چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ تو یہ جادوگر ہی انہوں نے سمجھا یہ جادو ہے، تو اپنے جادوگر جوگی جے پال ایک نام کا بڑا جادوگر تھا، اسے بھیجا کہ تو جادو سے مقابلہ کر، جادو سے مقابلہ کر۔ تو وہ آیا اور آ کر کے اس نے دور ہی دور سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ آگ کے پتھر آتے آپ کی جانب کو دور سے پہاڑ پہ سے، تو آپ نے جو ہے اپنے عصا کے اشارے سے، عصا جو لکڑی کا عصا ہوتا، عصا کے اشارے سے یوں کر دیا تو وہ پتھر واپس پلٹ گیا۔ اسی طریقے سے جو بھی آتا واپس پلٹ جاتا۔ اسے آنا پڑا جوگی جے پال کو سامنے آیا تو آپ نے کہ حصار کھینچ لیا، لکیر کھینچ لی چاروں جانب، اپنے جتنے بھی مرید تھے انہیں سب کو اندر بٹھا لیا۔ اس نے ہر چند نہ جانے کتنی کوششیں کی، کبھی سانپ بھیجے، کبھی بچھو بھیجے، کبھی وہ شوپ دے وہ تمام شوپ دے دکھا کر کے بھی بالکل تھک گیا، تو آخر میں اوپر کو اڑ گیا، ہوا میں اڑ گیا۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو لکڑی کی جوتیوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ اسے جادوگر کو اتار کے لے کے آؤ۔ لکڑی کی بے جان جوتی اب جاتی ہیں وہ اڑتی ہوئی، وہ تو جادوگر تھا، اپنے جادو کے زور سے اڑ رہا تھا، مگر یہاں خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکڑی کی جوتیاں جا رہی ہیں، اور گئیں اور جا کر کے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے پٹاپٹ لگنی شروع، مجبور ہو گیا۔ القصہ یہ اترنا الگ چاہتا تھا، شہر میں اترنا چاہتا تھا، جدھر کو مڑتا ادھر سے لگنی شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ ان آپ کی نالین مبارک نے اسے مجبور کر دیا کہ آپ کے قدموں میں لا کر کے جھکا دیا،
قدموں میں لا کر جھکا دیا، گر گیا، سرکار معاف فرما دو، سرکار معاف فرما دو، تو آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ آج جو ہم تم کہتے ہیں نا کہ ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ دامن چھوڑنے کا مطلب سمجھ گئے نا؟ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے ہم بھی معاف فرما دیں، دشمنوں کو معاف فرما دیں، اپنوں کو نہیں۔ آج بھائی کو بھائی معاف کرنے تیار نہیں ہے، پھر کہیں کہ ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ معاف فرما دیا آپ نے، راجا کو معاف فرما دیا، ان تمام کو معاف فرما دیا، سب کو معاف۔ جب معافی مل گئی تو وہ بھاگا نہیں۔ معافی کا مطلب سمجھ لو، اگر کو آپ معاف کسی کو کر دو گے تو وہ تمہارا احسان مند ہو جائے گا، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ معاف کر کے تو دیکھو، دشمن کو آپ نے معاف کیا، بھاگا نہیں وہ، بلکہ آپ کے قدموں سے اٹھ کر کے کہنے لگا کہ سرکار آپ نے مجھے معاف فرما دیا ہے تو آپ اپنا اب چیلا بنا لو، آپ مجھے دامن اسلام میں لے لو۔ آپ نے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر ہلکا بخوش اسلام کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ عرض کی سرکار آپ نے میری تمنا پوری کر دی۔ ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے اتنی لمبی زندگی ملے، مجھے موت نہیں آئے، قیامت تک زندہ رہوں، قیامت تک زندہ رہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جا، ہم نے یہ تیری تمنا یہ بھی پوری، قیامت تک زندہ رہنے کی تمنا پوری کر دی۔ عبداللہ بیابانی نام رکھ دیا اور قیامت تک کے لیے زندگی دے دی۔ آج بھی جو کوئی بھول جاتا ہے یا راستہ بھٹک جاتا ہے اجمیر میں، تو عبداللہ بیابانی آتے ہیں اور اسے راستہ دکھا دیتے ہیں، درگاہ تک پہنچا کے آتے ہیں۔ آج بھی یہ اللہ والوں کی شان ہے مسلمانوں۔ صرف جو ہے پتیلا بنا دیا اور پھر کھا لیا تو یہ خواجہ کا دامن پکڑنا نہیں ہوا۔ دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کی اداؤں کو اپنائیں، ہم ان سے محبت کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ جیسے سرکار غریب نواز نے اپنے عمل سے تمام کے دل جیت لیے، اسی طریقے سے ہم بھی دل جیتنے کی کوشش کریں، اپنوں کو معاف کریں، اللہ کی یاد میں، اللہ والوں کی یاد میں اپنی زندگی گزاریں اور برائی سے بچتے رہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے، نہ تلوار تھی، نہ تیر، نہ بھالا، کچھ نہیں تھا، اپنے عمل سے ایسا ماحول قائم کر دیا، 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا۔ کتنے؟ 90 لاکھ کو حضور غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایسے عالم میں، جبکہ اسلام یہاں نہیں تھا، اسلام نہیں تھا تو لوگ آپ کے 90 لاکھ مرید ہو گئے، 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ آج کروڑوں مسلمان ہوتے ہوئے اور ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، دور کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اپنے لیے ہیں، ہمارے اعمال اپنے لیے ہیں اور ان کے اعمال خدا کے لیے تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن و ملال، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو جو اللہ والا ہو جاتا ہے اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں، ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، بے شک یہ اللہ کا ان پر بڑا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ کا فضل چاہو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کا ذکر کرتے رہو۔ کل کو بھائی دیکھو، اعلان میں کر رہا ہوں، کل کو ہماری مسجد میں، اسی مسجد میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب کا پروگرام ہوگا۔ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک 2 گھنٹے پروگرام ہوگا۔ جو بھی اپنی نظر و نیاز کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے حصہ لے لیں۔ کوئی اگر پتیلا بنانا چاہتے ہیں تو پتیلا بھی بنے گا، چند لڑکے کہہ رہے ہیں، اور جو پیسے دینا چاہتے ہیں وہ پیسے بھی دے دیں۔ کل کو انشاءاللہ 9 بجے سے 11 بجے تک، اور آپ سبھی شامل ہونا۔ یہ بزرگان دین کے فیضان سے فیض پانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو کوئی بھی اس میں شریک ہوتا ہے، دل کی تمنائیں بھی پوری ہوتی ہیں، بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، اور دل میں معرفت کا نور یعنی ایمان کا نور جلوگر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کل کو سب آدمی شریک ہونا اور اپنے ہدیے نذرانے بارگاہ معین الدین میں پیش کرنا۔ اللہ قبول فرمائے، جزائے خیرین فرمائے، آمین۔